اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی آج 12ویں تاریخ ہے اور 12ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کا 12واں پارہ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر اور آخری آیت تک یعنی آیت نمبر 123 تک یہ آیات 12ویں پارے میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ مبارکہ یوسف کی ابتدائی 52 آیتیں اس پارے میں شامل ہیں۔ سورہ مبارکہ ہود کے بارے میں کتاب ثواب الاعمال میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ ہود فی کل جمعۃ بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامۃ فی زمرۃ النبیین ولم یعرف لہ خطیئتہ عملہا یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر جمعے کو سورہ مبارکہ ہود کی تلاوت کرے تو خداوند کریم قیامت کے دن اس کو نبیین کے انبیاء کے زمرے میں محشور کرے گا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن جو بھی گناہ اس نے انجام دیے ہوں گے وہ اس پر آشکار نہیں کیے جائیں گے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اللہ ان کی جائے استقرار کو بھی جانتا ہے اور اللہ ان کو سونپنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ روئے زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے اوپر اس کا رزق ہے، یعنی رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کے لیے، اور خداوند کریم اس کی جائے استقرار کو بھی پہچانتا ہے، جانتا ہے، اور اس کے سونپنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ تمام کا تمام ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی توحید کا بیان کرتے ہوئے کائنات کی خلقت کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ جو ہم نے پوری کائنات 6 دن میں خلق کی ہے، اور یہ جو آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، زمین کا فرش بچھایا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، یہ تمام کی تمام کائنات اور اس میں رہنے والے انسانوں کو ہم نے کیوں خلق کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ خداوند کریم تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کافر دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، یعنی مر جانے کے بعد کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مر گئے، جس طریقے سے جانور مر جاتے ہیں اور مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، مٹی بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی مر کھپ جائیں گے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ ڈراتے ہیں اس بات سے کہ دیکھو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ ایک جادو سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی وہ دوبارہ اٹھائے جانے کو جادو سمجھتے تھے کہ کوئی جادو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوبارہ اٹھایا جائے، ورنہ انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر کیا کہ یہ کافر ڈھٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس عذاب کو لے آؤ۔ خداوند کریم بارہا یہ ذکر کر چکا ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ خداوند کریم کے پاس ہے، اور خداوند کریم جب چاہے گا اس وقت قیامت آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد کی 2 آیات میں آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں انسان کی ایک بری خصلت کا تذکرہ ہوا۔ وہ بری خصلت انسان کی ناشکری اور کفران نعمت ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لَإِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، کہ جب ہم انسان کو اپنی جانب سے کوئی رحمت چکاتے ہیں یعنی اپنی نعمت دیتے ہیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس کے بعد رحمت اور نعمت دینے کے بعد انسان سے اس نعمت کو چھین لیتے ہیں، تو یہ انسان انہو لیئوس کفور، تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور کفران نعمت کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے اپنی نعمتوں کا مزہ چکاتے ہیں، ان مصیبتوں کے بعد
ان مشکلات کے بعد کہ جنہوں نے انسان کو گھیر لیا تھا، تو یہ کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے تمام کی تمام برائیاں دور ہو چکی ہیں، اور پھر یہ انسان اترانے لگتا ہے اور فخر کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک بری صفت ہے کہ جب انسان اچھے حالات میں ہوتا ہے تو کفران نعمت کرتا ہے، اور جب برے حالات میں ہوتا ہے تو خدا کے متعلق بدگمانی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 12 میں کافروں کی ایک بیہودہ خواہش کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کہ اے حبیب شاید آپ بعض ان چیزوں کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں ان کو چھوڑنے والے ہیں، یا آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو یہ کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کے اوپر اگر یہ واقعی حقیقی پیغمبر ہے تو اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل کیوں نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا۔ تو رسول خدا کو کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ انما انت نذیر، کہ اے حبیب شاید بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئیں آپ اس کو چھوڑنے والے ہیں، یا آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ان باتوں سے جو یہ کافر کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی حقیقی پیغمبر ہے تو اس کے اوپر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ انما انت نذیر، اے حبیب آپ فقط اور فقط ڈرانے والے ہیں، اور خداوند کریم ہر شے پر وکیل ہے، ہر شے کا سرپرست ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ دیکھو جو دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیتے ہیں، یعنی ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جتنے اعمال ہوتے ہیں اعمال کا جتنا اس کا صلہ بنتا ہے ہم اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی نصیب کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کے اوپر ہے کہ آیا وہ فقط دنیا کو ہی اپنا مطمع نگاہ قرار دیتا ہے، یا دنیا کو وسیلہ قرار دیتا ہے آخرت کے حصول کے لیے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے رسول اللہ کی حقانیت کو بیان کیا کہ آپ اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہیں، اور اس سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آپ پر گواہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 24 تک کافروں کی مذمت کی گئی جو پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور آخرت میں ان کی جزا کا تذکرہ ہوا، اور ان کے مقابلے میں جو مومنین ہیں ان کی جزا کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 49 تک خداوند کریم نے حضرت نوح اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈرایا، اور ان سے کہا کہ وہ ایک خدا کی پرستش کریں، لیکن وہ ڈٹائی سے کہتے تھے کہ جس عذاب خدا سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ پھر خداوند کریم نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ کشتی بنائے۔ جناب نوح کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، تو جب ان کی قوم کشتی بناتے ہوئے جناب نوح کو دیکھتی تھی تو ان کا مذاق اڑاتی تھی، اور پھر جب وہ عذاب آ گیا کہ جس کا وعدہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا تھا، یعنی پانی ابلنا شروع ہوا اور طوفان آنا شروع ہوا، تو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں کچھ لوگوں کو جو صاحبان ایمان تھے ان کو سوار کیا، اور اپنے بیٹے کو بھی پکارا کہ وہ بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے تاکہ نجات حاصل کر لے۔ لیکن حضرت نوح کا بیٹا بجائے اس کے کہ حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کیا تھا، اس نے حضرت نوح سے کہا کہ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا تو حضرت نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں عنقریب ایک پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ آج کے دن کسی کو نجات حاصل نہیں ہوگی مگر یہ کہ جس پر خداوند کریم رحم کرے۔ اور پھر انہی باتوں کے درمیان خداوند کریم کہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک پانی کی موج حائل ہو گئی، اور حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنی پروردگار سے التجا کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اس کے جواب میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ اے نوح یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے، یعنی اگرچہ کہ نسب کے اعتبار سے یہ تمہارا بیٹا ہے لیکن کیونکہ عمل غیر صالح ہے لہٰذا یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ پس مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔
پھر اس کے بعد کی آیت میں تقریباً آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک خداوند کریم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ جن کی طرف خداوند کریم نے جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ جناب ہود نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دیکھو یہ جو میں تمہیں ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے دعوت دے رہا ہوں، تم یہ نہیں سمجھو کہ میں کوئی نیا دین لایا ہوں اور اس سے میں کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ میں اس دعوت پر تم سے کوئی اجر، کوئی پیسہ نہیں چاہتا ہوں۔ استغفار کرو، توبہ کرو خداوند کریم کی طرف۔ قوم نے جواب دیا کہ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آتے تو ہم آپ کی عبادت کر لیتے، آپ کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم کیسے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جب تک آپ کے پاس کوئی نشانی نہ ہو۔ اس کے بعد خداوند کریم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت ہوئی اور عذاب الہی نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 68 تک قوم سمود کا تذکرہ ہوا کہ جن کی طرف خداوند کریم نے جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح نے قوم سمود کو ایک خدا کی عبادت اور بندگی کی طرف دعوت دی، انہیں استغفار اور توبہ کا حکم دیا، لیکن ان کی قوم نے یہ جواب دیا کہ یہ جو خدا، ہم ان خداؤں کی عبادت نہیں چھوڑ سکتے کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہوئے آئے تھے۔ پھر کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ معجزہ رونما ہوا، حضرت صالح کی اونٹنی برآمد ہوئی، اور حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں پر چاہے چرے، جہاں پر چاہے آرام کرے، اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو عذاب الہی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ پھر انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور عذاب الہی نے حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوا کہ خداوند کریم نے اپنے کچھ رسولوں کو یعنی اپنے کچھ فرشتوں کو جناب ابراہیم کے پاس بھیجا، اور ان فرشتوں کو دیکھ کر کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے جناب ابراہیم خوفزدہ ہو گئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں، ہم جو ہے وہ جناب لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور پھر ان فرشتوں نے جناب ابراہیم اور ان کی زوجہ کو بشارت دی جناب اسحاق کی۔ جب ان فرشتوں سے جناب ابراہیم کی زوجہ نے یہ بشارت سنی تو ایک مرتبہ بول اٹھیں، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہ اے وائے کیا میں کسی بچے کو جن سکتی ہوں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ جو میرا شوہر یعنی حضرت ابراہیم ہے یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، بھلا بڑھاپے میں کس کو اولاد ہوتی ہے، اور یہ تو بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ جس کی تم مجھے نوید سنا رہے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، قالوا اتعجبینی من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہیں، یعنی کیا آپ اس بات کو بعید شمار کرتی ہیں کہ خداوند کریم قادر نہیں ہے کہ وہ بوڑھا اور بوڑھے شخص کو اولاد دے سکے؟ خداوند کریم ہر چیز پر قادر ہے، بس اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو آپ اہل بیت پر، اور خداوند کریم صاحب حمد بھی ہے اور صاحب مجد اور شرف بھی ہے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب لوط اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جناب لوط کی قوم وہ تھی کہ جو گناہوں میں سے انتہائی پسترین گناہ کی مرتکب ہوئی، یہاں تک کہ جب یہ فرشتے جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے، جب حضرت لوط کے پاس پہنچے تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی جناب لوط کے گھر آ گئی اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ ان فرشتوں کو ہمارے حوالے کر دو، کیونکہ انسانی شکل میں تھے۔ اور یہاں پر حضرت لوط نے یعنی ان تعجب کی بات ہے، جناب حضرت لوط نے کہا کہ دیکھو ان فرشتوں کو چھوڑ دو، یعنی ان لڑکوں کو جو مردوں کی شکل میں تھے ان مردوں کو چھوڑ دو، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حاضر ہیں، یعنی ان سے نکاح کرو۔ لیکن وہ ڈھٹائی سے کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں جو ہے وہ لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں ان فرشتوں کو یعنی یہ جو مہمان تمہارے پاس آئے ہیں ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ پھر جناب لوط نے ان کو ڈرایا اور ان فرشتوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اس رات اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جائیے، اور صبح کے وقت جو وہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا، مگر یہ کہ سوائے آپ کی زوجہ کہ وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں گی، اور وہ بھی ان لوگوں میں شمار ہوں گی کہ جن کے اوپر عذاب آئے گا۔ صبح ہوئی اور صبح کے وقت جناب لوط کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور یوں جناب لوط کی قوم کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا آیت نمبر 74 سے لے کر آیت نمبر 95 تک۔ جناب شعیب اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کریں، ناپ تول کو پورا کریں، اور لوگوں کے مال کو پورا دیں، یعنی مال میں کمی نہ کریں۔
ان کی قوم جواب میں کہتی تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے، یعنی ان بتوں کی پرستش کو نہیں چھوڑ سکتے کہ جن کے ہماری باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں، یعنی وہی سمجھتے تھے کہ یہ جو مال میری دکان میں رکھا ہوا ہے یہ میرا مال ہے، میں چاہے کم دوں یا زیادہ دوں، اس میں ہماری مرضی ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں حضرت شعیب نے کہا کہ دیکھو میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، جہاں تک میرے لیے ممکن ہوگا میں تمہاری اصلاح کروں گا۔ اور پھر عذاب الہی سے ان کو ڈرایا، لیکن وہ ڈرنے والے نہیں تھے، اور پھر ایک دن خداوند کریم کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، ایک زوردار چیخ یا زوردار آواز نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے مر گئے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ اور جناب فرعون کا تذکرہ کیا، جو کہ کئی آیت میں خداوند کریم پہلے بھی بیان کر چکا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 119 تک خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ جو پچھلی قومیں کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں پوری قوم کے، پچھلی قوموں کے، ان میں سے فقط وہ حصے بیان ہوئے ہیں جو آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب ہے۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی تاریخ پیدائش نقل نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کی جائے پیدائش کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، قرآن مجید میں حضرت شعیب کے والدین کون ہیں اس کا ذکر نہیں ہوا، حضرت شعیب مثال کے طور پر کس طریقے سے ان کا بچپنا گزرا اس کا ذکر نہیں ہوا۔ تو پچھلی قوموں میں سے وہ حصہ جو آگے والوں کے لیے اس عبرت کا سبب بن سکتا تھا، فقط اس حصے کو نقل کیا گیا، لہٰذا فرمایا کہ دیکھو یہ جو قصے ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ ہم کوئی قصے کہانی تمہیں سنا رہے ہیں اور تمہیں بہلا رہے ہیں، بلکہ یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم ان قصوں سے عبرت لو کہ تم سے پہلے والی قوموں نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، خداوند کریم کی باتوں کو نہیں مانا، اس کی حجتوں کو ٹھکرایا، لہٰذا ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ اگر تم نے بھی یہی کام کیا تو تمہیں بھی عذاب الہی اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ دیکھو جو تم سے پہلے والی قومیں تھیں انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، اور جو بستی بھی ظلم کا شکار ہوتی ہے خداوند کریم اسے اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں، اس سورہ کے آخر میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ دیکھو اے حبیب، جو یہ قصے ہم تمہیں گزشتہ انبیاء کے بیان کر رہے ہیں اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ ہم تمہارے دل کو مستحکم کر سکیں، تمہارے حوصلے کو بلند کر سکیں۔ فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ تمام کے تمام قصے ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں جو گزشتہ انبیاء کی خبریں ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط اور مستحکم کر سکیں، اور ان چیزوں میں آپ کے پاس حق آ چکا ہے، اللہ کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، اور یہ قصے ذکر ہیں، نصیحت ہیں تمام کے تمام مومنین کے لیے۔ یہاں پر سورہ مبارکہ ہود کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ یونس ہے، کہ جس کے بارے میں ثواب الاعمال میں ایک روایت نقل ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ یوسف فی کل یوم او فی کل لیلۃ بعثہ اللہ تعالی یوم القیامۃ وجمالہ مثل جمال یوسف ولا یصیبہ فزع یوم القیامۃ وکان خیار عباد اللہ الصالحین، کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ یوسف کو ہر روز یا ہر شب میں پڑھتا ہے، خداوند کریم قیامت کے دن اس کو مبعوث کرے گا، اور اس کا حسن و جمال جناب یوسف کے حسن و جمال کی طرح ہوگا، اور قیامت کے دن کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ اس تک نہیں پہنچے گی، اور وہ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوگا۔ سورہ یوسف کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے بیان کیا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں یہ کھلی ہوئی روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں، اور ہم نے انہیں عربی زبان میں نازل کیا تاکہ آپ سمجھ سکیں، تاکہ تم سمجھ سکو، اور قرآن مجید کے جو قصے ہیں سب سے بہترین قصے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ ہم آپ کے اوپر بہترین قصے بیان کرتے ہیں اس چیز کے ذریعے سے جو آپ کی طرف وحی ہوتی ہے اس قرآن میں سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے لے کر
اس پارے کے اختتام تک، بلکہ اگلے پارے یعنی 13ویں پارے کی بھی کئی آیات میں خداوند کریم نے جناب یوسف کے قصے کو بیان کیا ہے، کیونکہ اس سورہ کا نام سورہ یوسف ہے، تو جناب یوسف کا جو قصہ ہے بہت تفصیل سے خداوند کریم نے بیان کیا ہے۔ یعنی جناب یوسف کا بچپنا بھی بیان ہوا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں 11 ستارے ان کو جو وہ سجدہ کر رہے ہیں، جناب یعقوب نے کہا کہ اپنا یہ جو خواب ہے وہ اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا ورنہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ اور پھر جناب یوسف کے بھائیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ یوسف اور ان کے بھائی یعنی بنیامین آپ کو بہت زیادہ عزیز ہیں جبکہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کہنے لگے ایک دن کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیے اور ہمارے ساتھ کھیلے۔ جناب یعقوب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، اور یہ ان کی ایک سازش تھی جناب یوسف کے بھائیوں کی کہ وہ چاہتے تھے کہ یا تو جناب یوسف کو قتل کر دیں یا کسی ایسی زمین پر چھوڑائیں کہ پھر وہ دوبارہ پلٹ کر جناب یعقوب کے پاس نہ آ سکیں اور پھر ہم اپنے والد سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ وہ جناب یوسف کو لے کر گئے اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، کہا کہ جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جائے اور بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر ایک قمیص کو لے کر چلے گئے جس کے اوپر جھوٹا خون لگا ہوا تھا اور کہا کہ جناب یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ اور پھر پورا تذکرہ ہوا کہ جناب یعقوب جناب یوسف کی یاد میں اس قدر انہوں نے گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہوا کہ وہاں سے جب ایک قافلہ گزرا اور اس نے جو پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو جناب یوسف برآمد ہوئے، اور پھر اس قافلے والوں نے جناب یوسف کو ایک بازار میں بیچ دیا انتہائی کم قیمت میں۔ وہاں سے عزیز مصر کی زوجہ کے غلام نے جناب یوسف کو عزیز مصر کی زوجہ کے لیے خریدا، اور پھر وہ پورا واقعہ نقل ہوا کہ کس طریقے سے عزیز مصر کی زوجہ نے جناب یوسف کو ورغلانا چاہا اور دربار میں لے گئی، تمام دروازوں کو بند کر دیا، بیہودہ تصاویر کو دیواروں پر آویزہ کر دیا، اور پھر جناب یوسف نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ وہ دروازے خود بخود جناب یوسف کے لیے کھلتے گئے، یہاں تک کہ عزیز مصر کی زوجہ نے پیچھے کی طرف سے جناب یوسف کی قمیص کو پکڑا تو پیچھے کی جانب سے جناب یوسف کا پیراہن پارا پارا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب گیٹ کھلا تو عزیز مصر سامنے تھا اور کہا، وہ جو عزیز مصر کی زوجہ تھی، کہا کہ یہ جو یوسف ہے یہ آپ کی زوجہ پر نعوذ باللہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے، لہٰذا اس کو یا تو قتل کر دیجئے یا اس کو قید خانے میں ڈال دیجئے۔ اور پھر انہی کے اہل میں سے ایک شخص گویا ہوا، کہا کہ اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جناب یوسف سچ بول رہے ہیں، اور اگر جناب یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز مصر کی زوجہ صحیح بول رہی ہے۔ جب یہ پورا واقعہ ہوا تو عزیز مصر کی زوجہ کو جو خواتین تھیں ان کے آس پاس انہوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ تم نے جو ہے وہ کیوں یہ غلط کام انجام دیا۔ تو پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ عزیز مصر کی زوجہ نے ان خواتین کو جمع کیا اور پھر کہا کہ اب یوسف کو لے کر آؤ، اور پھر ان تمام کی تمام عورتوں نے جب جناب یوسف کی طرف نگاہ کی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور اس طریقے سے اس پارے کے اختتام تک تقریباً جناب یوسف کا تذکرہ ہے جو کہ خداوند کریم نے عبرت کے طور پر مسلمانوں کے لیے پیش کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔